من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو شخص بھی دنیا کے اندر نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جو ہے بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ اب آگے جو ہے یہ آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو محمد تم میرے معبود کی جو ہے توہین مت کرو، اس کی برائی اس کے بارے میں کچھ مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگر میرے معبود کی برائی کرو گے توہین کرو گے تو تم کو سخت تکلیف پہنچ سکتی ہے، تمہارے اوپر کوئی عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا مطلب کہ آپ کو ان جھوٹے معبودوں کے بارے میں جو آپ توہین کر رہے ہیں ان کی، اس سے گھبرائیے نہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ سراسر اور کھلے عام ان کو جو ہے ان کی توہین کیجیے، ان کی برائی کیجیے، ایسا نہیں کہ ان کی تعریف کیجیے اور وہ جو کہہ رہے ہیں ان کے ڈر میں آ کے جو ہے ہاں تمہارے معبود بہت اچھا ہے، نہیں، آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ جو چیز غلط ہے اس کو کھل کے کہیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی بھی ہو، جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، جو اللہ کی محبت اس کے دلوں کے اندر ہوگا، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہیں پہ تو اسی وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جو ہے یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، آپ گھبرائیے نہیں۔ یہ جھوٹے جو معبود ہے آپ اس کی توہین کھلے عام کیجیے اور سب سے کہیے کہ غلط ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور میرے علاوہ اور جو دوسرے معبود ہیں اس کے بارے میں آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ جو ہے محمد تم ڈر کے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمارے معبود کی برائی کرو تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ یہ کفار مشرکین کہتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پر ڈال دے، جو ہمیشہ گمراہی کی طرف جا رہا ہو، غلط راستے کی طرف جا رہا ہو، تو فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو دنیا کا کوئی بھی انسان اس کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھیے گا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ارے فلاں شخص جو ہے گمراہی کے راستے پر ہے، اس کو دعوت دے کے کیا فائدہ، اس سے جو ہے ملاقات کر کے کیا فائدہ، یہ ہمیں نہیں سوچنا ہے۔ کیا ہے یہ ہمیں نہیں سوچنا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہر ایک ایمان والے کے گھر تک جو ہے دین کی دعوت لے کے پہنچنا ہے۔ ہدایت دے یا نہ دے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں تو اس آیت کی سن کے یہ نہ سمجھیں کہ ارے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے اس کو کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن قرآن کا پیغام اور حدیث کا پیغام، دین کی دعوت ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کتنا گندا ہے، کون کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اتنا دیکھنا ہے کہ وہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے، مسلمان ہے۔ تو مسلمان کی حیثیت سے ہمیں ان کے گھر تک پہنچنا ہے اور ان کو اللہ کی دعوت دینا ہے، نماز کی دعوت دینا ہے۔ پھر اس کے بعد باقی ہدایت دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلا دے، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہدایت دے دے، نیک کام کرنے کی توفیق دے، تو فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہی کی طرف نہیں لا سکتا ہے۔ یہ بھی ہے کیا ہے کہ اگر کوئی انسان نیک راستے پر چل رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، آپ کچھ لوگ چاہ رہے کہ اس کو کیسے ہم اس کو بھٹکائیں، تو یہ ہم اور آپ بھٹکا نہیں سکتے، یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جس کو سمجھیے کہ سیدھے راستے کی طرف لا دے اور وہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، تو ہم اور آپ دنیا کے کوئی بھی طاقت اس کو غلط راستے کی طرف نہیں لا سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کہ کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے نہیں ہیں؟ یعنی کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کسی کو بھٹکائے یا کسی کو تکلیف پہنچائے یا غلط کام کرے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان کہتا نہیں کہ وہ ہم کو مارا ہے تو ہم بھی بدلہ لیں گے، انسان غصے میں آ کے کہتا ہے، لیکن تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایمان والا مسلمان جو ہے سوچ لے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، دنیا کے اندر خوب گناہ کریں، ہے کہ نہیں؟
خوب جو ہے محرم میں جو ہے ڈھول تاشا ڈی جے بجائیں، ناچیں خوب کریں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بھول جائیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ علیہ اللہ بعزیز انتقام، کیا اللہ تعالیٰ لوگوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ زبردست کے معنی آتے بالکل لیں گے اللہ تعالیٰ، معافی کچھ بھی نہیں معافی ہوگا۔ ہو سکتا ہو معاف کر دے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک نیکی اللہ کو پسند آ جائے، وہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو سوچیے گا کہ دنیا کے اندر آئے ہیں تو مستی کر لیتے ہیں، آگے چل کے جو ہے توبہ کر لیں گے یا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پھر تو ہر ایک انسان یہی کہے گا کہ چلو بھائی گناہ کریں، ہے کہ نہیں؟ ہر ایک انسان یہی سوچے گا چلو گناہ کرتے رہیں، اس سال جو ہے محرم منا لیتے ہیں، اگلے سال انشاءاللہ نہیں منائیں گے۔ تو ایسا تھوڑی نہیں کہ ہر آدمی ہر سال توبہ کرتے رہے، اگلے سال کرتے کرتے معلوم چلا کہ مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ تو انتقام لیں گے، بدلہ تو ضرور لیں گے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھئے کہ من خلق السماوات والارض، کہ یہ آسمان اور زمین ان دونوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بالضرور یہ کافر کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ابھی کے دور میں بھی اگر آپ کفار و مشرکین سے پوچھ لیں جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں، تو وہ اللہ تو نہیں کہیں گے، لیکن کہیں گے اوپر والا نے پیدا کیا ہے، ضرور بولے گا وہ، لیکن پھر بھی جو ہے مانیں گے نہیں، کیا ہے؟ پھر بھی جو ہے وہی جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مثال کے ذریعے سے اللہ کے نبی جو ہے ان لوگوں سے ایک بات کر رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ افرأیتم، بھلا بتلاؤ کہ ما تدعون من دون اللہ، اگر تم جس خدا کی، جھوٹے خداؤں کی، اللہ کے یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کر رہے ہو، تو ان ارادنی اللہ، اگر وہ اللہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ اگر ہم کو نقصان پہنچانا چاہے، یعنی اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہم کو نقصان اگر پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہارا جو معبود ہے ہم کو اس نقصان سے بچا سکتا ہے؟ یہ کہنے کا مطلب ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، مولوی صاحب جگہ دیجیے، تمام چلا کچھ اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے تم جس خدا کی معبود عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اگر تکلیف پہنچانا چاہے، نقصان اگر پہنچانا چاہے، تو کیا یہ جو تمہاری جو خدا ہے کیا یہ ہم کو بچا سکتا ہے ان کے نقصان سے؟ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یا او ارادنی برحمت، یا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کچھ جو ہے ہم کو فائدہ پہنچانا چاہے یا ہمارے اوپر رحمت نازل کرے، ہمارے ساتھ جو ہے رحم و کرم کا معاملہ کرے، تو کیا اللہ تمہارا یہ معبود جو ہے اس سے ہمیں جو ہے یہ فائدہ جو پہنچ رہا ہے کیا اس فائدے کو روک سکتا ہے؟ دونوں کو الفاظ سمجھیے گا، ایک طرف یہ ہے کہ نقصان، ایک طرف فائدہ، ان دونوں میں کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر کوئی بھی، ہمیں یا کوئی بھی انسان اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، پوری بستی کے لوگ مل کے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے۔ وہیں پہ اگر آپ پوری بستی کے لوگ جو ہے اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہے، سوچے کہ نہیں اس کو کچھ نہیں ہو، ان کو بچا کے رکھنا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کو ہم نقصان پہنچائیں گے، اس کو ہم جو تکلیف پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچا کے ہی رہے گا۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے، سمجھیے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل حسبی اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے۔ کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ ہی کافی ہے۔ تو ایک یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر ہمیں سب سے پہلے اللہ پر یقین رکھنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لوگوں پر یقین مت رکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگوں سے امید رکھیے گا، یقین رکھیے گا، جب وہ یقین اور امید جب ٹوٹتی ہے نا تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کسی کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ ہم کو امید ہے کہ فلاں شخص جو ہے ہم کو جو کچھ پیسہ دے سکتا ہے، یا اس کی طرف سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے، چاہے گا تو اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہی سب سے پہلے آپ کو جو تکلیف پہنچا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے دنیا کے اندر کیا کرنا ہوگا؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے اسباب جو ہے اسے بچانا ہوگا، اس کو جو اختیار کرنا ہوگا۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ علیہ یتوکل المتوکلون، تو جس طرح ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے اسی طرح ان پر بھروسہ کرنا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے مکمل یقین کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا یقین ہے اور آدھا کسی کے اوپر یقین ہے، نہیں، پہلے اللہ پر یقین کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی رسول ہیں جو ہے اونٹ کو جو ہے کہیں جا کے رکھ دیے، یعنی کہیں پہ جا کے کھڑے کر دیے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، پہلے تم اس اونٹ کو رسی سے باندھ دو، باندھنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ آپ کہیں پہ کوئی چیز رکھ دیں، موٹر سائیکل جو ہے بازار میں جا کے ایسے ہی رکھ دیں، آپ اس میں لاک بھی نہیں لگائیں، ہینڈل لاک بھی نہیں کیے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے، تو یہ کوئی بھروسہ نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کو ہینڈل لاک کرنا ہوگا، سائیکل میں تالا لگانا ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، تب انشاءاللہ آپ کی سائیکل، آپ کے موٹر سائیکل محفوظ رہے گا۔ پورے لوگوں کی چوری ہو سکتی ہے لیکن آپ کا بچ کے رہے گا انشاءاللہ، اگر آپ کو یقین ہوگا اللہ پر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے کہ عن قریب ان تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص کتنا اللہ پر بھروسہ کرتا تھا اور اس کے ساتھ اللہ نے کتنی اس کی مدد کی، یہ عن قریب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ، کہ کس پر کتنا عذاب آئے گا جس کو وہ ذلیل کر دے گا، رسوا کرے گا، یعنی کیا ہے کہ کس کے اوپر کتنا عذاب آئے گا، اور ایسا عذاب آئے گا جس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے اوپر اللہ تعالیٰ کتنا عذاب جم کر ڈالیں گے جو ہمیشہ اس کے اوپر رہے گا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یعنی جو انسان جیسا جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کے ساتھ جو ہے کیا ہوگا، عذاب آتے رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ ایک چیز یاد رکھیے گا یہاں پر کہ دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ایسا ہم کر جاتے ہیں، کوئی بھاری گناہ جو کسی کو تکلیف پہنچانا یا کسی ساتھ بدتمیزی کرنا یا کوئی بھی کام ہو، تو اس کا عذاب اللہ تعالیٰ ہلکا پھلکا دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم سمجھتے کہ ہو جاتا ہے اسے، تو یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے خاندان میں بیٹا کا یا بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، ہمیشہ طبیعت ہی خراب رہ رہی ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی ہمیشہ بیماری ہو رہا ہے، تو یہ بھی سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ضرور گناہ کیا ہے، کسی کو ضرور آپ نے تکلیف پہنچایا ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہمیشہ بیماری رہتا ہے۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے اس کو ہمیشہ بیماری رہتی ہے، یہ ہمیشہ کیا ہے، بیماری رہتا ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں بیمار ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے انسان اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس عذاب کا، یعنی یہ جو گناہ کیا ہے اس کا عذاب آخرت میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے، یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں بھی جو ہے کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنی ذات سے، یعنی ہر انسان کوشش کرے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اگر پہنچ بھی جائے تو فوراً معافی مانگ لیں، کیا ہے، فوراً معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اس گناہ کا عذاب ہو سکتا ہے تعالیٰ جو ہے نہیں دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، ونشہد ان لا الہ